اور حضرت امام صاحب نے جب ان کا دیکھا نا وضو نوجوان کا، تو آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. جب وہ اٹھنے لگا آپ نے ہاتھ کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ. آپ نے فرمایا کون سا گناہ کر کے آئے ہو؟ اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے ولی کامل کی نگاہ دیکھیں. حضرت امام اعظم اللہ کے کامل ولی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کون سا گناہ کر کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں حضور میں تو ایسی بات نہیں. آپ نے فرمایا گناہ بتاؤں؟ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جب تو وضو کر رہا تھا تو وہ گناہ بے رہا تھا، پانی کے ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا تھا. تو وہ حیران ہوگا کہ گناہ تو میں نے کیا ہے، یا تو اس کو پتا جس کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کی ہے، یا تو مجھے پتا یا میرے رب کو پتا، یہی بندہ تو نہیں تھا. وہ کانپنے لگا. آپ نے فرمایا کانپو مت، اللہ سے توبہ کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو اس پانی میں دیکھا ہے، تو ابھی ابھی گناہ کر کے آیا ہے، جا کے رب سے معافی مانگ، جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. اے نوجوان آئندہ کے لیے یہ گناہ مت کرنا. حضرت امام اعظم نے ہاتھ کو پکڑ کر کے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے گناہ تیرا بہہ کے جا رہا ہے. تو اللہ کے کامل ولیوں کی نگاہ، کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقی کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نگاہ اللہ کے ولی کی نگاہ سے ڈرو. مومن وہ ہوتا ہے مومن کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے. تو ایک مرتبہ پھر آپ وضو فرما رہے تھے، ایک بندہ اور آیا پھر وضو کرنے لگا. آپ نے ان کا بازو پکڑ کر کے فرمایا بیٹا والدین کی نافرمانی سے اللہ سے توبہ کرو، کبھی والدین کی نافرمانی مت کرنا. اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا کہ میں والدین کا نافرمان؟ آپ نے فرمایا جو ابھی تو نے وضو کیا ہے نا، وضو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تیرے گناہ بھی جھڑ رہے تھے. سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے اللہ پاک نے عطا کی. وضو تو ہم کریں، پاک صاف بھی ہم ہوں، لیکن گناہ ہمارے اس وضو کی، اور جب پانی گرتا ہے تو پانی میں وہ دھل جاتے ہیں. نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، وضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے. میرے یاروں کبھی وضو کو ہلکا مت جانیے گا. اچھے نمونے اگر وضو نہیں کریں گے صحیح کامل طور پہ تو آپ کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. وہ تمہاری نمازوں کی ان کو ضرورت نہیں، ہماری نمازوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، میں رب بھی ان کو پسند کرتا ہوں. تو آگے میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخت سردی میں جب جو بندہ وضو کرتا ہے، سخت سردی میں، لیکن آج ویسے صبح کو وضو کر لیا، ظہر کو کرنا پڑتا ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ظہر عصر مغرب ایک ساتھ وضو میں چل جائے. لیکن سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام، یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے. اگر کس میں اتنی ہمت ہے کسی میں تو لگاتار وضو کو رکھے، 5 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے ایک وضو کے ساتھ. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سخت سردی میں رات کو اٹھ کے وضو کرتا ہے وہ رب کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہوتا ہے. راتوں کو اٹھ کر کے وضو کرتا ہے سخت سردی میں، تو اس جیسی عبادت رب تعالیٰ کو اور پسند نہیں ہے. وہ اپنے بندے سے پھر پیار کرنے لگتا ہے کہ میرا بندہ ہے. فرشتوں کو کہتا ہے دیکھ لو یہ اپنے بستر کو چھوڑ کر سخت سردی کے اندر اس نے میری رضا کے خاطر نماز پڑھنے کے لیے اس نے وضو کیا ہے، ابھی یہ سجدہ اس نے کیا ہے، تو اے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وہ بڑا کریم رب ہے. اور کامل وضو سے جنت کی بشارت میرے آقا نے فرمائی. جو بندہ کامل وضو کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جنت کی بشارت ہے ان کو. اور راوی ان کے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، صحیح نمون فرضوں کا خیال بھی رکھے، سنتوں کا خیال بھی رکھے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب وضو سے فارغ ہو جائے تو وضو سے فارغ ہو کے یہ کلمہ پڑھے تو
میرے کریم آقا نے فرمایا ان کو جنت کی بشارت دے دو. سبحان اللہ. ان کو جنت کی بشارت دے دو. یہ وضو کا مقام ہے, وضو کا شان ہے, وضو کی فضیلت ہے. جو بندہ صحیح نمونے وضو کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میرے محبوب علیہ الصلوۃ, مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے کریم نے فرمایا ان کو جنت کی بشارت دے دو. اور آخری حدیث سنیں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے, جو بندہ شروعات بسم اللہ سے کرتا ہے, اور یہ بھی سن لے اگر کوئی بندہ واش روم کے اندر وضو کر رہا ہے, ایسے بعض اوقات جگہیں بنی ہوتی ہے وضو بھی وہاں بندے کرتے ہیں, وہاں کچھ نہیں پڑھنا, باہر نکل کے پھر پڑھنا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی صاف جگہ جس طرح وہاں مسجد میں لگی ہوئی ہے, ٹونٹی گھر میں بھی ہوتی ہے نظام ایسا, تو پھر وہاں وضو کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور یہ بسم اللہ شریف بھی پہلے پڑھ سکتے ہو. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پورا بدن اس نے پورا اچھے طریقے سے وضو کیا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی کبھی نماز کو کبھی رد نہیں کرے گا, قبول فرما لے گا, کیونکہ ان کی طہارت کامل ہے. تو میرے پیارے بھائیوں